بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ ہفتے معمر حضرات کے سلسلے میں گفتگو شروع ہوئی تھی کہ اسلام ان کے سلسلے میں کیا رہنمائی کرتا ہے، خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو اس سلسلے میں کیا ہدایات دی ہیں۔ مختلف عناوین سے گفتگو آئی تھی۔ ایک بات آپ کے سامنے یہ آئی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو طوالت عمر عطا کرے اور اس کے ساتھ عمل صالحہ کی توفیق دے، شکر کا مادہ اس کے اندر ہو، تو وہ بہترین آدمی ہے، اور عمر جس قدر طویل ہوتی چلی جائے اور اعمال صالحہ بھی ہو تو اجر و ثواب میں بھی اسی کے ساتھ اضافہ اور جنت میں اعلیٰ مقام بھی اس کو حاصل ہوتا۔ میں نے یہ بھی ذکر کیا تھا کہ شریعت نے معمر حضرات کو بہت ساری سہولتیں عطا کی، ان کی بہت سارے مواقع پر رعایت کی ہے۔ چنانچہ نماز کا ذکر آیا تھا، نماز میں ان کو سہولت عطا کی گئی، روزے میں سہولت عطا کی گئی، حج میں سہولت عطا کی گئی۔ اسی طرح اہل خاندان اور بچے اور اعز و اقارب وغیرہ پر ان کی کفالت کو بھی لازم کیا۔ خاص طور پر یہ بات بھی ذکر آئی تھی کہ معمر حضرات کی خدمت، ان کی نگہداشت، ان کو دیکھ ریکھ کرنا، ان کی کفالت کرنا، یہ نوجوانوں کے لیے خود برکت کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ طوالت عمر بھی عطا فرماتے ہیں، رزق میں برکت بھی عطا کرتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف ہدایات بھی اس سلسلے میں آئی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر بڑوں کے سلسلے میں یہ فرمایا کہ جیسے پانی وغیرہ پلانا ہے یا اس طرح کی خدمات ہے، ان میں ان کو ترجیح دی جائے۔ ان کا عزت و احترام کا یہ بھی موقع تھا کہ جہاں گفتگو کی جا رہی ہو تو نمائندگی انہیں عطا کی جائے۔ نماز میں بھی ترجیح کا حکم دیا گیا۔ اسی طرح قرآن کریم کی متعدد آیات سے بھی آپ کے سامنے یہ باتیں واضح ہوئی تھی۔ میں اسی گفتگو کو انشاءاللہ آج مکمل کر دیتا ہوں۔ اس گفتگو کو آئندہ چہارشنبے کو پھر حدیث کے موضوع پر بھی درس ہوگا چہارشنبے کو، اور ایک نئے موضوع پر ہم گفتگو کریں گے اخلاقیاتی کے سلسلے میں۔ یہاں کچھ چیزیں میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے، کنز العمال حدیث کی بڑی معروف کتاب ہے، بڑی مشہور کتاب ہے۔ کنز العمال میں ایک حدیث حضرت ابو امامہ سے روایت ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 5982۔ یہ حدیث اس طرح ہے، البرکۃ فی اکابرنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے بڑوں ہی کی وجہ سے ہم میں برکت ہے۔ خاص طور پر آج اس کی بڑی ضرورت ہے، بڑی اس کی اہمیت ہے۔ افراد خانہ یہ نہ سمجھیں کہ ایک شخص جو بوڑھا ہو گیا، ضعیف ہو گیا، ناتواں ہو گیا، وہ خدمت کے لائق نہیں ہے تو وہ افراد خانہ کے لیے بوجھ ہے۔ انسان جب تک کماتا ہے، جب تک محنت کرتا ہے، باہر سے لاتا ہے تو اس کی قدر ہوتی ہے معاشرے میں، گھر میں لوگ اس کی بات سنتے ہیں۔ لیکن انسان جب عمر کے ایک حد پر پہنچ جاتا ہے اور کسب معاش سے وہ عاجز ہو جاتا ہے تو بسا اوقات اس کو بوجھ سمجھا جانے لگتا ہے۔ اسلام کی یہ تعلیمات نہیں ہیں
بلکہ متعدد احادیث اس سلسلے میں آ رہی ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ ان کا استیعاب میں نہیں کر سکتا، ان ساروں کو نہیں ذکر کر سکتا. میں بس نمونے کے طور پہ ایک دو احادیث آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا یہ ارشاد فرمایا کہ معمر حضرات کا وجود برکت کا سبب ہے. جس گھر میں یہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ رزق فراوانی کے ساتھ عطا کرتے ہیں، وسعت کے ساتھ عطا کرتے ہیں. چنانچہ فرمایا البرکۃ فی اکابرنا، البرکۃ فی اکابرنا، کہ ہمارے بڑوں کی وجہ سے ہی ہم میں برکت ہے. فمن لم یرحم صغیرنا ویجل کبیرنا فلیس منا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی ہمارے چھوٹوں پہ رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی شان میں گستاخی کا معاملہ کرے، وہ یجل کبیرنا، اور ہمارے بڑوں کی شان میں گستاخی کا معاملہ کرے، وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے، ہم میں سے نہیں ہے. تو ایک طرف بڑوں کی عزت، ان کے نگہداشت، ان کی کفالت، ان کی ضروریات کی تکمیل، یہ بھی چیز کی طرف رہنمائی کی گئی. اور دوسری طرف یہ بتلایا گیا کہ اگر تم یہ کام کرتے ہو تو یہ نہ سمجھو کہ تم کوئی بہت بڑی قربانی دے رہے ہو، بلکہ ممکن ہے کہ اللہ نے جو تم کو فراوانی عطا کی ہے، وسعت عطا فرمائی ہے، مالی تنگی سے محفوظ رکھا ہے. بلکہ آگے حدیث آئے گی بعض ایسی کہ جہاں مصیبتیں اور تکالیف سے اللہ نے تم کو محفوظ رکھا ہے، یہ ان بوڑھوں کی وجہ سے. اگر یہ نہ ہو تو پتہ نہیں تم کن حادثات کے اور کن مصائب کے شکار ہو جاؤ. عام طور پر ہمارے ہاں بولتے ہیں نا، شجر سایہ دار ہوتے ہیں. یہ ایک ایسا درخت جس سے لوگ چھاؤں میں راحت و آرام کا حاصل کرتے ہیں. تو یہ یوں ہی نہیں کہا جاتا، یہ اسی احادیث کی وجہ سے اسی کا یہ مفہوم. چنانچہ دیکھیے ایک حدیث، اس کو بھی کنز العمال نے نقل کیا. حدیث کا نمبر ہے 5988. یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ مصائب و حادثات اور پریشانیوں سے حفاظت کا ذریعہ بوڑھے لوگ ہیں. اگر کسی معاشرے میں یہ بوڑھے نہ ہوں تو وہ معاشرہ مصائب کا شکار ہو جاتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا محلن عن اللہ محلہ، محلن عن اللہ محلہ، لولا شباب خشع واطفال رضع وبہائم رتع لصب علیکم العذاب صبا. فرمایا کہ اللہ کی طرف سے تمہیں مہلت پر مہلت دی جاتی ہے. محلن عن اللہ محلہ، اللہ کی طرف سے، یعنی انسان ظاہر سی بات ہے کہ بہت سارے گناہ کرتا ہے، بہت سارے مصائب کا ارتکاب کرتا ہے، بہت ساری خامیاں اور غلطیاں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ کو غضبناک کرنے والی چیزیں اس سے صادر ہوتی ہیں. اگر اللہ تعالیٰ پکڑ کرنے پر آئے تو پھر کوئی بچے نہیں، اس کے عذاب میں لوگ گرفتار ہو جائیں. لیکن اللہ تعالیٰ ان کو پکڑ نہیں فرماتا، ان کو مہلت دیتا ہے، ان کو ڈھیل دیتا ہے، مواقع دیتا ہے اصلاح کی. یہ ہے محلن عن اللہ محلہ. لولا شباب خشع، آپ نے فرمایا کہ اگر عاجز و منکسر نوجوان نہ ہوں. نوجوانوں کی خوبی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں علم عطا فرمائے، تقوی عطا فرمائے، بھلائی اور خیر سے نوازے تو وہ تکبر اور تعلی کے بجائے تواضع اور انکساری کی راہ کو اختیار کریں. یہ نوجوان بھی امت کے حفاظت کا ذریعہ ہے، آفات و مصائب سے نجات کا ذریعہ ہے. وشیوخ رکع، اور جھکنے والے بوڑھے نہ ہوں، جھکنے والے بوڑھے نہ ہوں.
جھکنے والے سے مراد اللہ رب العزت کے سامنے جھکنے والے، عبادت گزار، نیک، صالح، وبہائم رتع واطفال رضع کا لفظ ہے اس کے بعد، اور شیر خوار بچے، چھوٹے بچے، معصوم، جن پر کوئی گناہ نہیں ہے، وبہائم رتع، اور فراوانی کے ساتھ خود و نوش کرنے والے، کھانے پینے والے جانور، اگر یہ سب نہ ہو، یعنی ان لوگوں کا وجود ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے تم مصیبت سے محفوظ رکھتے ہو، فرمایا کہ اگر یہ سب نہ ہو، لَصُبَّ عَلَيْكُمُ الْعَذَابُ صَبًّا، لَصُبَّ عَلَيْكُمُ الْعَذَابَ صَبًّا، تو تم پر مصیبت کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ کتنے واضح طور پر یہ حدیث دلالت کرتی ہے، بہرحال بوڑھوں کا وجود یہ آفات و مصائب کا ذریعہ ہے۔ ایک اور حدیث اسی سلسلے کی دیکھیے، بات وہی آتی ہے، کمزور، مسکین، ضرورت مند، وہ چھوٹے بچے ہوں، وہ چھوٹی بچیاں ہوں، وہ بیوہ لڑکیاں ہوں، وہ طلاق شدہ بچیاں ہوں، وہ بچیاں ہوں جو کسی وجہ سے والدین کے گھر کو واپس آ گئی ہوں، وہ بوڑھے ماں باپ ہوں، ان کا جو وجود ہوتا ہے اور ان پر جو لوگ خرچ کرتے ہیں، حدیث بتلاتی ہے کہ ان افراد پر خرچ کرنے کی وجہ سے صاحب خانہ کو رزق عطا کیا جاتا۔ بعض حدیث الادب المفرد میں امام بخاری نے ابنتک المردودہ کا لفظ آیا ہے، تمہاری وہ بچی جو واپس لوٹا دی گئی ہو، تمہارے علاوہ کوئی اس کا دیکھ ریکھ کرنے والا نہیں ہے، کوئی اس پر خرچ کرنے والا نہیں ہے، تم اس پر جو خرچ کرتے ہو نا، اسی طرح بوڑھے، کمزور، ماں باپ، والدین، چھوٹے بچے جو ابھی کسب معاش کے قابل نہیں ہیں، ان کی وجہ سے تم کو رزق دیا جا رہا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر خرچ کرنے کو اپنی خوشی کا ذریعہ بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی نے روایت کیا، متعدد ابو داؤد، نسائی، متعدد کتابوں نے اس حدیث کو روایت کیا حضرت ابو دردہ سے، کہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابغونی فی ضعفائکم، مجھے اپنے کمزور لوگوں میں تلاش کرو۔ یہ جو افراد خانہ ہیں، اب مجھے تلاش کرو کا مطلب کیا ہے؟ میری خوشی، میری مسرت کو ان میں تلاش کرو، ان لوگوں پہ خرچ کرو، ان کی کفالت کرو، ان کی ضروریات کو پورا کرو۔ اگر تم ان کی کفالت کرتے ہو، ان کی ضروریات پوری کرتے ہو، ان کی حاجات کو پورا کرتے ہو، تو تم مجھے وہاں پاؤ گے۔ پھر فرمایا فَإِنَّمَا تُرْزَقُونَ وَتُنْصَرُونَ بِضُعَفَائِكُمْ، تم کو جو رزق دیا جا رہا ہے اور جو تمہاری مدد کی جا رہی ہے، وہ تمہارے کمزور لوگوں کی وجہ سے کی جا رہی ہے۔ اِنَّمَا تُنْصَرُونَ وَتُرْزَقُونَ بِضُعَفَائِكُمْ، گویا بہت واضح طور پر یہ بات سمجھائی گئی، نوجوانوں کا ایک مزاج بنایا جا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی ہے نوجوانوں کی، اور واضح طور پر یہ بات سمجھائی کہ بہرحال ان حضرات کو بوجھ نہ سمجھیں۔ ایک باپ کو بھی یہ سمجھایا گیا کہ اپنی بچیوں کو بوجھ نہ سمجھیں، وہ جو لوٹا دی گئی، جو چھوٹے بچے ہیں ان پہ خرچ کو اپنے لیے بوجھ نہ سمجھیں۔ اور نوجوانوں کو بھی بوڑھے والدین کے سلسلے میں یہ بات سمجھائی گئی، اللہ تعالیٰ نے ان کی قسمت میں رزق رکھا،
وہ کسب معاش نہیں کر رہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے رزق کو تمہارے ذریعے سے تمہارے گھر تک پہنچا رہے. انما ترزقون وتنصرون بضعفائکم. ایک اور حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سلسلے میں منقول ہے، اسے بھی کنز الامال نے نقل کیا. متعدد جگہ کنز الامال نے اس کو ذکر کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا استوصوا بالکہول خیرا. میں نے کہول کی کہولت کی وضاحت پہلے سے پہلے کی تھی. ادھیر عمر کے لوگ، بہت بوڑھے نہیں ہو گئے لیکن نوجوان بھی نہیں ہیں، تقریباً 60 سال 65 سال کے عمر کے جو لوگ ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں ہدایت فرمائی ان کے ساتھ خیر کی وصیت کو قبول کرو، یعنی ان کے ساتھ عمدہ سلوک کرو، اچھائی کا معاملہ کرو، بہتری کا سلوک کرو. ورحم الشباب، اپنے نوجوانوں پہ رحم کرو. ورحم الشباب، نوجوانوں پہ رحم کرو. اسی طرح امام احمد رحمہ اللہ نے روایت کیا، یہ بھی متعدد کتابوں میں یہ روایت نظر آتی ہے. مصنف عبد الرزاق، طبرانی نے المعجم الاوسط وغیرہ میں ذکر کیا. حضرت سعد ابن مالک نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کیا. اصل سوال کا مقصد یہ سمجھ لیجیے کیوں کیا یہ سوال. وہ مختلف لوگوں پہ خرچ کر رہے ہیں، افراد خانہ. اب وہ ان کے چھوٹے بھائی بھی ہیں جو کسب معاش نہیں کرتے ہیں، ان پر بھی خرچ کرو، اور دوسرے سارے لوگ بھی ہیں. تو ان کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں اور بعض وہ لوگ ہیں جن کی ذمہ داریاں کم ہیں. تو خیال یہ پیدا ہوتا کہ کیا دونوں کو برابر حصہ ملے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ الرجل یکون حامیۃ القوم، ایک آدمی جو اپنی قوم کا حامی ہوتا ہے یعنی مددگار ہوتا ہے، اپنے افراد خانہ پر خرچ کرتا ہے، اپنے خاندان کے ضرورت مندوں پہ خرچ کرتا ہے، ایکون سہمہ وسہم غیرہ سوا، کیا اس کا حصہ اور دوسرے لوگوں کا حصہ برابر ہوگا. سوال کے اندر ایک چیز پوشیدہ یہی ہے کہ جب میں کر رہا ہوں تو گویا میرا درجہ زیادہ ہے، میرا درجہ اونچا ہے، مجھے دوسروں سے زیادہ ملنا چاہیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثقلت کا امک یبن ام سعد، اے ام سعد کے بیٹے تمہاری ماں تمہیں گم کرے. یہ بددعائیہ جملہ نہیں ہے، عرب کا یہ محاورہ تھا. تعجب کے موقع پہ فرمایا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزاج کی اصلاح کی ہے. اسی مزاج کی اصلاح کی ضرورت اس وقت بہت زیادہ ہے. آپ نے فرمایا کہ وَهَلْ تُرْزَقُونَ وَتُنْصَرُونَ إِلَّا بِضُعَفَائِكُمْ، تم کو جو رزق دیا جا رہا ہے یہ تمہارے کمزور لوگوں کی وجہ سے دیا جا رہا ہے. تمہاری جو مدد کی جا رہی ہے یہ تمہارے کمزور لوگوں کی وجہ سے مدد کی جا رہی ہے. یعنی بالکل واضح طور پر یہ ہے کہ یہ جو تم کر رہے ہو یہ کوئی بہت فضیلت کی چیز، ایسی بات نہیں ہے کہ جس پر تم فخر کا معاملہ کرو، بلکہ ممکن ہے اللہ تعالیٰ تم کو جو مالی فراوانی عطا کر رہے ہیں یہ سارا انہی لوگوں کی وجہ سے کر رہے ہیں. ایک بات گزشتہ ہفتے بھی آئی تھی، میں اس ہفتے بھی اس کو ذکر کرنا چاہتا ہوں. اسلام کا ایک مزاج بالکل یہ ہے، صاف بالکل واضح طور پر، کہ جب کوئی آدمی عمر کے ایک مرحلے پہ پہنچ جائے تو پھر اس کو اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالا جائے. گزشتہ بھی اس سلسلے کی کئی مثالیں دی تھی، لیکن تمام چیزوں میں اس کی رعایت ہونی چاہیے.
ایک حدیث تو ہمیں یہ ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا صلی احدکم للناس فلیخفف، کہ جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھائے تو اس کو چاہیے کہ ہلکی نماز پڑھائے، بہت لمبی نماز جس کی وجہ سے بوڑھے لوگوں کو جو کمزور ہیں، ناتواں ہیں، جن کے لیے طویل وقت تک کھڑا ہونا دشوار ہوتا ہے، ان کے لیے مشکل نہ ہو، ہلکی نماز پڑھائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چنانچہ فرمایا فَإِنَّ مِنْهُمُ الضَّعِيفُ وَالسَّقِيمُ وَالْكَبِيرُ، کہ جماعت میں کمزور لوگ بھی ہوتے، بیمار بھی ہوتے، بوڑھے بھی ہوتے۔ وَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِنَفْسِهِ، اور جب تم میں سے کوئی شخص خود اپنی نماز پڑھے فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ، تو اس کو چاہیے کہ جتنی چاہے وہ طویل نماز پڑھے۔ یہ جو رعایت ہے نا، ایک عنوان کے طور پر یہی رعایت خطبہ جمعہ میں بھی لازم ہو، بہت طویل خطبہ، جس کی وجہ سے بعض وہ لوگ جن کو بار بار پیشاب کے آنے کی تکلیف ہوتی ہے، ان کے لیے جمعہ کے دن وضو کر کے آ کر طویل 1 گھنٹہ کا وقت بیٹھنا ان کے لیے دشوار ہو جاتا۔ اسی سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ جب عمر کے ایک مرحلے میں آدمی پہنچ جائے، ماں باپ، والدین خصوصاً، ہر بات ان کے سامنے ذکر نہ کرنی چاہیے، یعنی ایسی بات جس سے صدمہ پہنچے، جس سے کوئی تکلیف پہنچے، اپنی پریشانیاں، اپنے مسائل کا تذکرہ کرنے سے اجتناب برتنا چاہیے تاکہ ان کی صحت پر کوئی اثر نہ پہنچے۔ میں سمجھتا ہوں کہ استطاعت میں یہ بھی داخل ہے کہ استطاعت سے زیادہ ان کے اوپر بوجھ نہ رکھا جائے۔ اسی طریقے سے ایک حدیث ہمارے سامنے حضرت انس ابن مالک کی روایت آتی ہے، طبرانی نے المعجم الاوسط میں اس کو ذکر کیا، بڑی اہم حدیث ہے۔ دیکھیے، عمر کے ایک حد کے بعد اللہ کی طرف توجہ تو ہو ہی جاتی ہے اور لوگ شریعت کی پابندی کرنے ہی لگتے ہیں، لیکن سنت کی اتباع بھی اگر اس کے ساتھ ہو، سنت کو جانا جائے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کو جانا جائے اور ان ہدایات کے مطابق عمل کیا جائے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہاں یہ ہے کہ اللہ رب العزت ایسے آدمی کی دعا کو رد نہیں کیا کرتے۔ بڑھاپا اور اتباع سنت، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ مجھے اس آدمی کی دعا کے نہ قبول کرتے ہوئے شرم آتی، حیا محسوس ہوتی۔ حضرت انس ابن مالک روایت کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ عز وجل لا يستحيي من ذي الشيبة المسلم اذا كان مسددا لزوما للسنة ان يسأل الله فلا يعطيه، کہ اللہ تعالیٰ ایسے بوڑھے مسلمان کو عطا نہ کرنے سے حیا محسوس کرتے ہیں، شرم محسوس کرتے ہیں، جو استقامت کے ساتھ سنت پر عمل کرے۔ اللہ کی اطاعت و فرما برداری کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانا۔ عمر کا ایک مرحلہ گزر چکا، سنت ہے نا، بہت ساری سنت ہے، پھر کچھ ظاہری سنتیں ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ، آپ کا طریقہ، آپ دیکھیں گے شمائل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے رہتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے رہتے تھے، آپ کا چہرہ بشرا کیسا تھا، آپ کے کھانے پینے کا انداز کیسا تھا،
آپ کے لباس کا طریقہ کیسا تھا، آپ چلتے پھرتے تھے تو کیسے چلتے پھرتے تھے، اہل خانہ کے ساتھ رہتے تھے تو کیسے رہتے تھے، ازواج مطہرات کے ساتھ آپ کا سلوک کیسا تھا، بچیاں جب آپ کے سامنے آتی تھی اور آپ بچیوں کے پاس جاتا، حضرت فاطمہ، تو آپ کا رویہ کیسا تھا؟ سنت اس مجموعے کو کہتے ہیں نا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق، جو عادات، جو طور طریقہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول جو تھا، ان تمام کو جان جان کر اس نیت سے کہ یہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے، وہ اس محبت کے ساتھ، اس عقیدت کے ساتھ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ملاقات ہو تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنے والا بن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملوں۔ اگر کوئی اس استقامت کے ساتھ وقتی طور پر نہیں، معمول اپنا بنا لے، پھر وہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ اس کو رد نہیں کرتے۔ یہ ان اللہ لا یستحیی من ذی الشیبۃ المسلم اذا کان مسددا لزوما للسنہ ان یسأل اللہ فلا یعطیہ، کہ اللہ تعالیٰ ایسے بوڑھے مسلمان کو نہ عطا کرنے سے حیا محسوس کرتے ہیں، شرم محسوس کرتے ہیں، جو استقامت کے ساتھ سنت پر عمل پیرا ہو اور اللہ سے سوال کرے۔ اسی طرح بڑوں کی عزت کو، بزرگوں کی، معمر حضرات کی عزت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا طریقہ بتلایا۔ حضرت طاؤس سے یہ روایت ہے، وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، قال من السنہ۔ دیکھیے جب من السنہ کہا جاتا ہے تو اس سے مراد ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ رہا ہے، یہ دین کا ایک حصہ ہے، اس پر عمل لازم ہے۔ قال من السنہ ان یؤقر اربعۃ، فرمایا کہ چار قسم کے افراد کی عزت کرنا، اس کی توقیر کرنا، اس کے ساتھ عمدہ سلوک کرنا، حسن معاملہ کا برتاؤ کرنا، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رہا، آپ کی سنت ہے۔ کون چار افراد؟ العالم، ایک عالم کے ساتھ، دین کا واقف کار ہے، نیک ہے، صالح ہے، باعمل ہے۔ ظاہر سی بات ہے ایک عالم کی عزت کیوں ہوتی ہے؟ نسبت دین کی بنیاد پر۔ تو عالم کی عزت اصل میں دین کی عزت ہے، اور عالم کی تحقیر گویا کہ دین کی تحقیر ہے۔ آپ جانتے ہیں جس منصب، جس عہدے کی عزت ہوتی ہے اس مقام کی وجہ سے، مرتبے کی۔ ڈاکٹر کی عزت کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ بھائی ظاہر سی بات ہے کہ وہ انسانوں کے لیے خیر خواہ ہوتا ہے۔ دوسرا وذو الشیبۃ، فرمایا بوڑھے کی عزت۔ والسلطان، بادشاہ کی عزت، حاکم صالح ہو، عادل ہو، انصاف پسند ہو تو اس کی عزت، یعنی انصاف پسند ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ گویا امن و امان کو وہ برقرار رکھے ہوا، یہ بھی اللہ کی طرف سے۔ والوالد، اور چوتھا والد کی عزت۔ یہ چار افراد، عالم، بوڑھا مسلمان، سلطان اور والد، ان چار افراد کی عزت، یہ اس کو کہا گیا سنت میں داخل ہے۔ وقال، اور فرمایا کہ وَيُقَالُ، کہا جاتا ہے ان من الجفا ان يدعو الرجل والده باسمه، آدمی کے لیے یہ بڑی بدبختی کی بات ہے کہ وہ اپنے باپ کو اس کا نام لے کر پکارے۔ وَإِنَّ مِنَ الْجَفَا، یعنی ماں باپ عزت و احترام کے مرکز ہے، اور عزت و احترام کا ادنا درجہ یہ ہوتا ہے
کہ نام لے کر نہ بلایا جائے، نام لے کر نہ پکارا جائے۔ تو ان من الجفا، انسان کے لیے بڑی بدبختی کی بات ہے یہ کہ ان یدعو الرجل والدہ باسمہ۔ اب جب سنت کی بات آئی تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ دیکھیے، ایک بات یاد رکھیے، میں جس زمانے کی یہ بات کر رہا ہوں، جس وقت کا یہ جس حالات میں یہ عمل پیش آیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت فوج کے جنرل ہیں، کمانڈر ان چیف ہیں، سربراہ ہیں، حاکم وقت ہیں، اور اللہ کے رسول تو ہیں ہی ہیں۔ فتح مکہ کا موقع ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کو فتح کیا، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیثیت تھی، آپ کی حکمرانی، آپ کی سربراہی، یہ وہ موقع ہے۔ راوی کہتے ہیں فلما دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسجد، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں تشریف لائے، یعنی بیت اللہ میں، مسجد حرام میں، واطمأن، اور تھوڑا اطمینان ہو گیا، یعنی جو حالات تھے اس وقت، جاء ابو بکر بأبیہ یقود، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے والد محترم کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے۔ ان کے والد ابھی تک اسلام نہ لائے تھے، حضرت ابو بکر صدیق کے والد اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، بوڑھے تھے، بڑی طویل عمر ہو چکی تھی۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہلا ترکت الشیخ فی بیتی حتی کنت آتیہ فی بیتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق سے فرمایا کہ تم نے بوڑھے میاں کو گھر میں ہی کیوں نہ چھوڑ دیا، ان کو کیوں تکلیف دی، ان کو یہاں کیوں لے کر آ گئے، میں خود ان کے پاس چل کر ان کے گھر کو آتا۔ یہ حلا ترکت الشیخ فی بیتی حتی کنت آتیہ فی بیتی، میں خود چل کر ان کے پاس ان کے گھر کو آتا۔ یہ عام آدمی نہیں کہہ رہے، میں پھر کہوں گا، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی طور پہ بھی حکمراں ہیں، فوج کے کمانڈر ان چیف ہیں، سربراہ ہیں، گویا مکہ فتح ہو گیا تو سمجھیے کہ تقریباً حجاز کے حکمراں وہاں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے رسول ہیں۔ اس قدر و منزلت، اس عظیم درجے پر فائز ہونے کے بعد اس وقت ابو قحافہ اسلام نہیں لائے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بوڑھے ہونے کی وجہ سے یہ فرما رہے ہیں کہ تم ان کو چھوڑ دیتے، ان کو کیوں تکلیف دی، میں خود ان کے پاس چل کر آتا۔ ایک سبق بھی ہے، ہم میں سے کسی آدمی کو تھوڑا سا عہدہ حاصل ہو جاتا ہے، منصب حاصل ہو جائے، کوئی بوڑھا لائن میں کھڑا ہوا رہا تو ہم مناسب نہیں سمجھتے ہیں کہ اس سے کیوں مخاطب ہوئے یہاں پر، اتنا وقت کہاں ہمارے پاس۔ اسلام یہ تعلیمات نہیں دیتا۔ فقال بل هو احق ان يمشي اليك من ان تمشي اليه، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس بات کے زیادہ مستحق ہیں کہ وہ آپ کے پاس چل کر آئیں بجائے یہ کہ آپ ان کے پاس چل کر جائیں۔ فاجلسه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین یدی، راوی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے سامنے بٹھایا۔ اس روایت میں اتنے ہی لفظ ہیں، لیکن دوسری جگہ بھی میں جو آج دیکھ رہا تھا جہاں روایتیں، ان روایتوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست شفقت ان کے سینے پر پھیرا، محبت سے ہاتھ رکھا، یعنی ایک اعزاز ہے ان کا، نرم روی ہے، عزت و احترام، آپ نے ان کو عزت دی ابو قحافہ کو۔ پھر ان سے فرمایا قال لہ اسلم تسلم، اسلام قبول کر لیجئے، سلامتی پا جائیں گے۔
یعنی آخرت کے عذاب سے بچ جائیں گے، آخرت کے عذاب سے نجات پا جائیں گے۔ راوی کہتے ہیں فَأَسْلَمَ، تو پھر ابو قحافہ اس وقت اسلام قبول کر لیا، انہوں نے اسلام لے آئے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے لوگوں کو یہ نمونہ دکھلایا۔ صحابہ حضور کے نقش قدم پر چلنے والے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرنے والے تھے۔ صحابہ کا طریقہ کیا تھا؟ تھوڑا سا میں ایک دو مثال دوں، کافی لمبی پھر بات ہو جائے گی۔ علامہ امام جوزی رحمہ اللہ کی ایک بڑی معروف کتاب ہے سیرت عمر ابن الخطاب پر۔ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ ایک واقعہ انہوں نے نقل کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا معمول تھا، ایک بوڑھی نابینا خاتون تھی۔ حضرت عمر ان کے گھر جاتے، ان کے گھر کی صفائی و ستھرائی کرتے۔ یہ اس زمانے کی بات کر رہا ہوں میں جب حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ خلیفہ وقت گھر کی صفائی و ستھرائی کرتے، گھر کے جو ان کے ضروریات کی چیزیں ہوتی وہ فراہم کرتے، اس خاتون کے کپڑے دھو دیتے، حتیٰ کہ جو گندگی اور نجاست وغیرہ ہوتی اس کو صاف کر دیتے۔ چونکہ وہ نقل کرتے ہیں ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ یتعاہد امرأة عجوزا فی بیتیا، کہ سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ ایک بوڑھی عورت کی نگہداشت کیا کرتے تھے، ان کے گھر میں دیکھ ریکھ کرتے تھے، ان کا کام کر دیتے تھے، ان کی ضروریات پوری کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ نقل کیا، خرج فی سواد اللیل، رات کی تاریکی نے لوگوں کو ڈھانک لیا تھا، یعنی اندھیرا ہو گیا تھا، جب عام طور پر لوگ سو جاتے ہیں، تاریکی ہو گئی۔ فرآہ طلحہ فذهب عمر فدخل بیتا ثم دخل بیتا آخر، حضرت طلحہ نے دیکھا کہ اس اندھیری رات میں حضرت عمر اپنے گھر سے نکلے اور ایک گھر میں پہلے داخل ہوئے، کچھ دیر وہاں رہے، پھر وہاں سے نکل کر ایک دوسرے گھر میں گئے۔ اب حضرت طلحہ کو تشویش کہ حضرت عمر اس موقع پر اس تاریک رات میں یہ ایک گھر سے دوسرے گھر کیوں جا رہے ہیں؟ کیا معاملہ، کیا بات؟ فلما اصبح ذهب الى ذلك البيت، راوی کہتے ہیں کہ جب صبح ہوئی تو حضرت طلحہ اس گھر کو گئے، فاذا عجوز عمياء مقعدة، تو دیکھا کہ ایک بوڑھی خاتون بیٹھی ہوئی ہے۔ فقال لها ما بال هذا الرجل الذي ياتيك، اس خاتون سے پوچھا کہ یہ جو صاحب آتے ہیں یہ کیا آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ سے کوئی قرابت ہے، یہ آپ کے گھر کو کیوں آتے ہیں، کیا مقصد ہے؟ خاتون نے بھی کیا جواب دیا؟ اس خاتون نے کہا رشتہ داری تو دور کی بات ہے، میں ان کو پہچانتی بھی نہیں، جانتی بھی نہیں کون صاحب ہے۔ بات اتنی ہے کہ یہ صاحب روزانہ میرے یہاں آتے ہیں، قالت انه یتعاہدنی منذ کذا و کذا، بات یہ ہے کہ یہ صاحب فلاں فلاں مدت سے، اتنی مدت سے میرے یہاں آتے ہیں اور میرے گھر کے تمام کام کر دیتے ہیں، صفائی و ستھرائی کرتے ہیں، جھاڑو لگاتے ہیں، کام وغیرہ کر دیتے ہیں، کپڑے دھوتے ہیں وغیرہ، حتی یاتینی بما یصلحنی، وہ کہتی ہیں کہ اصلاح بیت، اصلاح خانہ، یعنی گھر کی جو ضروریات ہوتی ہیں وہ سارے کے سارے کام کر دیتے ہیں، وہ یخرج عنی الاذی، میری گندگی وغیرہ کو بھی صاف کر دیتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے نا، بوڑھی خاتون ہے، نابینا ہے، تو
استنجے وغیرہ کے لیے ممکن ہے کسی برتن وغیرہ میں کرتی ہوں، خود اٹھا کر لے جا کر باہر پھینکنا ممکن نہ ہو تو اس کو برتن کو باہر لے جا کر پھینک دینا، صفائی کرنا، یہ سارا کام کر دیتے۔ یہ اسلام نے بوڑھوں کی خدمت کے بارے میں جو تعلیم دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خود عمل کیا اور صحابہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ سیکھا، یہ اسلامی تعلیمات ہے۔ میں ایک دو مثال اور پیش کرتا ہوں۔ حدیث کے بہت بڑے امام ہیں، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ۔ ظاہر سی بات ہے امام الفقہ بھی ہے، امام الحدیث بھی ہے، علم حدیث کے کوہ گراں ہیں، لاکھوں کروڑوں انسان ان کی آج بھی تقلید کرتے ہیں۔ مورخین نے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے بارے میں لکھا، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اپنے دوستوں اور ان لوگوں کی جو ان سے عمر میں بڑے ہوتے تھے بڑی عزت کرنے والے تھے۔ امام احمد، میں خاص طور پہ اس لیے ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے دور میں بھی، اپنے زمانے میں بھی وہ فرد تھے جن کی جوتیوں کو سیدھا کرنا بادشاہ اپنے لیے عزت کی بات سمجھا کرتے تھے، فخر کی بات تھی، بڑے اونچے درجے کے۔ مورخین ان کے بارے میں لکھتے ہیں فَكَانَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ رحمہ اللہ من اشد الناس توقیرا لإخوانی ولمن هو أسن منه۔ امام احمد رحمہ اللہ لوگوں میں سب سے زیادہ اپنے دوستوں اور ان لوگوں کی جو کہ ان سے عمر میں بڑے ہوتے ہیں عزت کرنے والے تھے۔ امام مروزی نے ایک واقعہ ذکر کیا، محمد ابن نصر مروزی، یہ بھی حدیث کے بڑے امام ہیں۔ امام احمد کے بارے میں نقل کیا ہے، کیا طریقہ تھا ان ائمہ کا، ان ہمارے مقتدی ہیں، یہ لوگ پیشوا ہیں جن سے ہمیں سبق حاصل ہوتا ہے، یہی ہمارے لیے آئیڈیل ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ انہو جاء ابو حمام راکبا علی حماری، اس زمانے میں عموماً گدھے وغیرہ ہی کوئی سواری کا کام لیا کرتے تھے۔ ہمارے یہاں کے جیسے گھوڑے ہوتے ہیں، عرب کے ویسے گدھے ہوا کرتے تھے، ہمارے یہاں کے گدھے کے جیسے نہیں ہوا کرتے، سواری کا کام لیا کرتے۔ تو ابو حمام اپنے سواری پر، اپنے گدھے پہ سوار ہو کر آئے، فَأَخَذَ لَهُ الْإِمَامُ أَحْمَدَ الرِّكَابَ، کہتے ہیں کہ میں نے امام احمد رحمہ اللہ کو دیکھا کہ جس طرح خادم، غلام، نوکر وغیرہ ہوتے، اسی طرح انہوں نے ابو حمام کی، یہ ان کے استاد ہیں، یہ بوڑھے ہیں، شیخ ہیں، ان کے سواری کے لگام کو، رکاب کو انہوں نے پکڑ لیا۔ اپنے بڑوں کی، اپنے بزرگوں کی عزت کیسے کی جاتی ہے، اتنے بڑے امام مروزی آگے نقل کرتے ہیں کہ رأیت فعل ھذا ممن هو اصن منه من الشیوخ، میں نے امام احمد کو یہ دیکھا کہ ان سے عمر میں جو بھی بڑا ہوتا اس کے ساتھ وہ اسی طرح کا معاملہ کیا کرتا۔ اللہ نے جو اعزاز عطا کیا، جو نیک نامی عطا کی، جو عمر میں برکت ہی کہیں گے نا، آج بھی جب لوگ ہزاروں لاکھوں انسان جب ان کا نام لیتے ہیں تو رحمہ اللہ اور اس سر ان کے سامنے جھک جاتے، یہ ایسی تھوڑی عطا کر دیا اللہ نے ان کو یہ مقام و مرتبہ، یہ وہ خصوصیات تھیں، یہ وہ صفات تھیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو حیات ابدی گویا کہ عطا کر دیا۔ بہرحال ان ساری چیزوں کے مد نظر رکھتے ہوئے کچھ بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ دیکھیے، بڑوں کے عزت و احترام کا کوئی متعین طریقہ نہیں کہ میں کہوں کہ یہ طریقہ اور یہ طریقہ اور یہ طریقہ، ایسا نہیں ہے۔ حالات کے لحاظ سے عزت و احترام مطلوب ہے، جہاں جو طریقہ عزت کا ہو، جو طریقہ احترام کا کہلائے،
وہاں اسی طریقے کو اختیار کیا جائے گا۔ مثلا ایک بوڑھا جا رہا ہے، بوڑھا ہے، بازار سے نکلا، آٹو ہی میں بیٹھنا ہے، بیگ وزنی ہے، اٹھا نہیں سکتا، اللہ نے طاقت و قوت دیا ہے، کوئی نوجوان دے کے بیگ اٹھا کر آٹو میں رکھ دے، یہ بھی احترام، یہ بھی عزت ہے۔ گاڑی پہ خود نہیں رکھ سکتا ہے، تھیلا اٹھا کر رکھ دے، یہ اسی جگہ، یہی عزت و احترام۔ سفر کر رہے ہیں بس میں، ٹرین میں، اتفاق سے کوئی بعد میں بوڑھا شخص آیا، اس کو جگہ نہیں ملی، وہ کھڑا ہوا ہے، اللہ نے طاقت و قوت دی ہے نوجوانوں کو، تھوڑی سی مسافت ہے، خود کھڑے ہو جائیں، ان کو بیٹھا دیں، یہاں ان کے احترام کا یہی موقع۔ ایک بات یہ بھی یاد رکھیے، ہر نوجوان کو عمر کے اس مرحلے میں پہنچنا، عمر کی اس منزل میں پہنچنا، ما اکرم شاب شیخا لسنی، وہ حدیث گزر چکی۔ جو سلوک یہ دوسروں کے ساتھ کرتا ہے، آج کرے گا اپنی نوجوانی میں، کل اس کے ساتھ وہی سلوک کیا جائے گا۔ یہ اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے والا معاملہ، یہ بات انتہائی قبیح اور انتہائی بری ہے، اور بڑے عذاب کا سبب ہے کہ کسی بوڑھے کا تمسخر کیا جائے، مذاق اڑایا جائے۔ اس سلسلے میں بڑی وعید آئی ہے۔ بے توقیری، بے احترامی کا کرنا اور تعاون کے موقع پہ تعاون کے بجائے تمسخر، مذاق اڑانا، استہزاء کرنا، جیسے بعض ہمارے گلیوں میں بچے کسی بوڑھے کو اس کے بڑھاپے کی وجہ سے، انتہائی نامناسب بات۔ میں ایک دو ہدایات آپ کو دینا چاہتا ہوں اس سلسلے میں۔ تلاوت قرآن اور اس پر عمل کے نتیجے میں اللہ تعالی عقل کو، فکر کو اور بصیرت کو ہمیشہ محفوظ رکھتے ہیں، یہ یاد رکھیے گا۔ یہ آپ کے لیے آخری میں اب ذکر کر رہا ہوں۔ یعنی جو انسان قرآن کریم کی تلاوت کا معمول بناتا ہے، وہ آدمی چاہے کتنا بھی بوڑھا ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کے عقل میں فتور پیدا نہیں کرتے، اس کی فکر اور بصیرت کی حفاظت فرماتے۔ علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے نقل کیا، عبد الملک ابن عمیر کے حوالے سے، انہوں نے فرمایا، ان ابقى الناس عقولا قراء القرآن، کہ جن لوگوں کی عقلیں دیر تک باقی رہتی ہیں، یعنی عمر کے ساتھ عقل میں فتور نہیں آتا، وہ ایسے لوگ ہیں جو قرآن کی بہت زیادہ تلاوت کرنے والے۔ گویا سارے نوجوانوں کو کرنا چاہیے، ہر مسلمان کو تلاوت کا معمول بنانا چاہیے، لیکن بوڑھے لوگوں کو اس نیت سے بھی معمول بنانا چاہیے کہ اللہ اس کی برکت سے میرے عقل کو آخر تک محفوظ رکھے۔ اسی طرح ابن ابی دنیا رحمہ اللہ نے، بڑے اونچے درجے کے مؤلف ہیں، انہوں نے امام شعبی رحمہ اللہ کا ایک قول نقل کیا، من قرأ القرآن لم یخرف، من قرأ القرآن لم یخرف، جو آدمی قرآن پڑھتا ہے، یعنی معمول بنایا ہوا ہے، یہ نہیں کہ شب بارات وغیرت کو معمول بنایا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی عقل کو کبھی معاف نہیں کرتے، اس کو بے عقل نہیں کرتے۔ محمد ابن کعب قرظی فرماتے ہیں، من قرأ القرآن متع بعقلہ وَإِن بَلَغَ مِنَ الْعُمْرِ 200 سنة،
کہ جو شخص قرآن سے تعلق رکھتا ہے، پڑھتا ہے، تدبر کرتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، مطالعہ کرتا ہے، من قرأ القرآن، جو آدمی قرآن سے تعلق رکھتا ہے، اس کو پڑھتا ہے، اس کے معانی میں غور و فکر کرتا ہے، وہ اپنی عقل سے فائدہ اٹھاتا ہے، اگرچہ کہ وہ اپنی عمر کے 200 سال تک پہنچ جائے۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا بہت سارے حضرات جو 90 سال، 95 سال، 97 سال علم قرآن، علم حدیث سے وابستہ ہیں، اتنی عمر ہو گئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے بالکل صحیح سالم رکھا۔ جب بھی گفتگو بھی کرتے ہیں تو لگتا ہے کہ بالکل نوجوانوں کی طرح، نہ کہیں شبہ ہو رہا ہے، نہ کوئی بھول ہو رہی ہے، نہ ادھر کی بات ادھر ہو رہی ہے، بالکل مرتب گفتگو۔ یہ برکت قرآن، کیا یہ برکتیں ہر مسلمان کو نہیں حاصل کرنی چاہیے؟ ایک آخری بات اس سلسلے کی، ایک دعا بتلاتے ہیں۔ عام طور پہ ہوتا ہے کہ عمر کا ایک مرحلہ جب گزر جاتا ہے تو حصول معاش کے جو ذرائع ہیں وہ بھی ظاہر سی بات ہے۔ بہت سارے لوگوں کو عام طور پر تجار وغیرہ ہیں، دوسرے مالی تنگی میں مبتلا ہونے لگتے ہیں عمر کے اس مرحلے میں۔ اب اپنی تجارت نہ رہی، آمدنی کے ذرائع باقی نہ رہے، یہ ان کے لیے اس زمانے میں تکلیف کا سامان بنتا ہے۔ اسی لیے نا شریعت نے اولاد پر کفالت لازم کی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھلائی ہے اور فرمایا کہ جو آدمی اس دعا کا اہتمام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بڑھاپے کی عمر میں بھی اس کو مالی تنگی سے محفوظ رکھتے ہیں۔ وہ ذرائع جو بھی عطا کرنے، اولاد ہی ایسے عطا کر دیں جو وہ ان کی ساری کفالت کرے، اللہ تعالیٰ ذرائع عطا کرنے والے ہیں۔ اللہم جل اوسع رزقک علی عند کبر سنی وانقطاع عمری، یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے۔ اللہم جل اوسع رزقک علی عند کبر سنی وانقطاع عمری، کہ اے اللہ جب میں بوڑھا ہو جاؤں اور میری عمر ختم ہونے کے قریب ہو تو اس وقت بھی میرے لیے اپنی طرف سے عطا کردہ رزق میں وسعت اور فراوانی عطا فرما دیجیے۔ اب جو آدمی گویا اس کا اہتمام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو آخر تک بھی گویا اسباب اور ذرائع وہ عطا کرتے ہیں جس کے ذریعے سے اسے کوئی مالی تنگی پیدا نہیں ہوتی۔ یہ سب اسباب بہرحال بہت سارے موقع پہ ہوتا ہے کہ بہت ساری اولاد ہے لیکن پھر بھی تنگی، اور بہت سارے موقع پر ایک ہی بچہ ہے، 2 ہی بچے ہیں لیکن اللہ نے فراوانی عطا کی ہے۔ آپ ان ساری چیزوں کو سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہرحال ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اسی پر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ لک الحمد، لک الشکر یا اللہ۔